اللہ 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 الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے جو اس کائنات کو چلانے میں جو آفاقی اور فطرتی قوانین ہیں، ان قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کسی بھی چیز کی جو تاثیر ہوتی ہے، جو اس کی قوت ہوتی ہے، ہر چیز کی تاثیر اور اس کی قوت اس چیز کی حقیقت میں رکھی ہوتی ہے۔ اس چیز کی جو ظاہری صورت ہے وہ اس طاقت اور قوت سے اور اثر انگیزی سے خالی ہوتی ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، ہر چیز کی دو شکلیں ہیں، ایک اس کی حقیقت ہے اور ایک اس کی صورت ہے۔ حقیقت جب صورت کے ساتھ ملتی ہے تب وہ چیز مؤثر ہوتی ہے، اور اگر محض صورت ہو، ظاہری شکل ہو، جو اس کی جو آؤٹ لک ہے اگر وہ ہے اور اس کے پیچھے اس کی حقیقت نہیں تو وہ چیز مؤثر نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کی عام مثال لیں، ایک سیب ہے، اب سیب کے اندر ذائقہ ہے، اس کے اندر ایک خاص مٹھاس ہے، خوشبو ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، اور جو ظاہر میں دیکھنے میں وہ جیسا لگتا ہے کہ سرخ رنگ کا ہے یا گول ہے، یہ اس کی صورت ہے۔ اب اگر محض صورت ہو اور اس کے اندر مٹھاس نہ ہو، حقیقت سے وہ خالی ہو، تو وہ سیب مؤثر نہیں ہو سکتا۔ آپ جوس کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو مٹی کے بنے ہوئے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے میوے نظر آتے ہیں، پھل فروٹ نظر آتے ہیں، لیکن وہ میووں کی صرف صورت ہوتی ہے، چونکہ وہ حقیقت سے خالی ہیں اس لیے وہ مفید نہیں ہیں، وہ آپ کو طاقت نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے ایک شیر ہے، جنگلی جانور ہے، کوئی درندہ ہے، تو اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک اثر رکھا ہے کہ وہ چیرتا پھاڑتا ہے، اس کا روب ہوتا ہے، اس کی ہیبت ہوتی ہے۔ لیکن آپ چڑیا گھر میں چلے جائیں تو بعض مردہ چڑیا گھر جن کے اندر صرف جانوروں کی شکلیں بنی ہوتی ہیں، مٹی کے بنے ہوئے شیر ہوتے ہیں یا چیتے اور درندے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھس بھرا ہوتا ہے۔ اب ظاہر میں تو وہ شیر ہے، صورت تو وہ شیر کی ہے، لیکن چونکہ حقیقت سے وہ خالی ہے لہذا وہ مؤثر نہیں ہو سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے اندر روب، جلال اور ہیبت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کائنات میں ہر چیز کی
دو شکلیں ہوتی ہیں، اور چیز مؤثر اس وقت ہوگی جب صورت کے ساتھ اس کے اندر حقیقت بھی ہو۔ یہ ایک اصول سمجھیں۔ دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک طرف کسی بھی چیز کی حقیقت ہو اور دوسری طرف کسی بھی چیز کی صورت ہو اور ان دونوں کا آپس میں تصادم ہو تو اللہ جل جلالہ نے جیت ہمیشہ حقیقت کی رکھی ہوتی ہے۔ صورت کبھی حقیقت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، چاہے وہ صورت کتنی ہی طاقتور ہو، چاہے وہ کتنی ہی مقدس ہو۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں مٹی سے بنا ہوا ایک شیر رکھ دیا جائے، اس کے اندر بھس بھر دیا جائے، اب وہ شیر کی صورت ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ، انسان کا چھوٹا سا بچہ اپنے ناتواں ہاتھوں سے اس کو دھکا دے کر گرا سکتا ہے، کیونکہ انسان کا وہ بچہ باوجود یہ کہ وہ کمزور ہے لیکن وہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے مقابلے میں صورت آئی شیر کی، اب چاہے وہ کتنی بھی طاقتور ہو وہ اس حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات میں ہر چیز کی حقیقت بھی ہوتی ہے اور اس کی صورت بھی ہوتی ہے، اور وہ چیز مؤثر اس وقت ہوگی جب وہ اپنی حقیقت سے عبارت ہوگی، جب صورت اپنی حقیقت کے ساتھ مل کے آئے گی۔ اور دوسرا اصول یہ یاد رکھیں کہ جب بھی حقیقت اور صورت کا آپس میں تصادم ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، تو جیت ہمیشہ حقیقت کی ہوگی، چاہے صورت کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو اور چاہے وہ کتنی ہی طاقتور چیز کی صورت کیوں نہ ہو، لیکن جیت اللہ نے حقیقت کے مقدر میں رکھی ہے۔ اب یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو اپنی مذہبی زندگی میں لے کے آئیں کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اب ایمان کی بھی ایک صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ صورت ایمان کی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی شکل بنا لیں، ہم کلمہ گو ہوں، کلمہ ہم پڑھ لیں اور اپنے آپ کو مومن کہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اور اس ایمان کی ایک حقیقت بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان آپ کو اللہ جل جلالہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اس ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کبھی بھی آپ کو شیطان کی پیروی سے محفوظ رکھے، کبھی اس کی پیروی پر آمادہ نہ ہونے دے، اور اللہ جل جلالہ کی ہر کام میں اطاعت پر آپ کو مجبور کرے۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ جل جلالہ نے کچھ برائی کی طاقتیں پیدا کی ہیں۔ شیطان ہے، شیطان اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو راستے سے بھٹکانے والی کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر مال ہے۔ اب مال کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ اگر مال حقیقت نہ ہوتا تو شریعت کے بہت سارے قوانین وہ مال سے متعلق نہ ہوتے، کہ کمانا کیسے ہے، کس طریقے سے کمانا ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، کن چیزوں پر خرچ کرنا ہے۔ یہ تمام احکامات اللہ جل جلالہ نے اگر مال کے بارے میں نازل کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اولاد بھی ایک حقیقت ہے، بیوی بچے اس کائنات کے حقائق ہیں، رشتے ناتے اس کائنات کے حقائق ہیں۔ اور یاد رکھیے بدی کی ہر طاقت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور آپ اپنے اس کمزور ایمان کے ساتھ، ایمان کی محض اس صورت کے ساتھ، ایمان کی اس ظاہری تصویر کے ساتھ شیطان کی حقیقت کے مقابلے میں نہیں جیت سکتے۔ کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو اصول بتایا کہ جب کبھی صورت حقیقت کے مقابلے میں آئے گی تو صورت چاہے کتنی ہی مقدس ہو، چاہے کتنی ہی طاقتور چیز کی صورت ہو، لیکن جب وہ اپنی حقیقت سے خالی ہے وہ اپنے مد مقابل حقیقت کے مقابلے میں فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، ایک ہم بھی کلمہ گو ہیں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، صحابہ کرام بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ جن چیزوں پر میرے اور آپ کا ایمان ہے، انہی عناصر پر صحابہ کرام کا بھی ایمان تھا، انہی عناصر پر ہمارے اسلاف کا بھی ایمان تھا، لیکن آپ جائزہ لیں اپنے ایمان کا بھی اور ان کے ایمان کا بھی، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کا ایمان ایک حقیقی ایمان تھا، اور میرے اور آپ کا ایمان محض صورتی ایمان ہے، محض نمائشی ایمان ہے۔ ہم گویا کہ ایمان کی تصویر لے کر اس دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے شیطان بھی ہم پر طاقتور ہے، بدی کی ہر طاقت ہم پر طاقتور ہے، نہ ہم سماجی برائیوں کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں اور نہ ہم شیطان کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایمان کے اندر رنگ نہیں بھرا،
ایمان کے اندر حقیقت نہیں بھری۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اب انہیں مشرکین نے پکڑ کر سولی پر لٹکایا، اور سولی پر لٹکانے کے بعد چاروں طرف سے ان پر نیزے اور برچھیاں تھانی گئیں، اور انہیں معلوم تھا کہ ایک لمحے کی دیر ہے کہ یہ تمام نیزے اور تمام برچھے یہ میرے جسم سے پیوست ہوں گے، ترازو ہوں گے میرے جسم میں۔ اب اس موقع پر مشرکین میں سے کسی مشرک نے اس صحابی سے سوال کیا کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کی جگہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو یہاں پر ہم اسی حالت میں لے آئیں، کیا آپ یہ گوارا کرتے ہیں؟ اب اندازہ لگائیں اس صحابی کے ایمان کا کہ عین موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس صحابی کا ایمان اسے یہ جملہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لانے کی بات کرتے ہو، میرا ایمان اور میری محبت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ مجھے 100 مرتبہ یہاں لٹکایا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں مدینہ طیبہ میں ایک کانٹا تک چبھے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ 100 مرتبہ اپنی جان دینے کے لیے تیار، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک حقیر کانٹا وہ چبھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس شخص کے ایمان کی حقیقت تھی جس کے سامنے کفر کی بڑی سے بڑی حقیقت، شیطان کی بڑی سے بڑی حقیقت، بدی اور برائی کی بڑی سے بڑی قوت بھی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوا کرتی تھی۔ انسان جب راستے سے ہٹتا ہے، جب وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، جب وہ ایمان کے تقاضوں کو پس پش ڈالتا ہے، جب وہ اللہ جل جلالہ کی بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے، تو یا اپنی جان کی محبت ہوتی ہے، یا اولاد کی محبت ہوتی ہے، یا مال کی محبت ہوتی ہے۔ یہ چند وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب آپ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ان چیزوں کا تصور کریں۔ صحابہ کو بھی اپنی جان سے محبت تھی، ان کو بھی اپنی اولاد سے محبت تھی، ان کو بھی اپنی ازواج سے محبت تھی، مال وہ بھی کماتے تھے، لیکن وہ ہر چیز پر سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل جلالہ کے احکامات کو رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان ایک واقعتاً ایمان تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی ہجرت کا وقت آیا اور یہ ہجرت فرمانے لگے تو مشرکین نے ان کو روکا اور ان سے کہا اگر تم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہو تو جاؤ، لیکن ہماری لڑکی قریش کی لڑکی ام سلمہ ہم اس کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اگر یہاں رکنا ہے، اگر تم نے جانا ہے تو اس کے بغیر جاؤ، اور اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں یہاں رکنا ہوگا۔ اب ایک طرف اسلام کا حکم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی، اور دوسری طرف بیوی کی محبت تھی جو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن چونکہ اس صحابی کا ایمان ایک مکمل ایمان تھا، ایک واقعتاً ایمان تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو اللہ کے سپرد کیا اور اپنے آپ کو ہجرت کے لیے تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، ہجرت کر لی، اور اپنے دین پر، اپنے ایمان کی حقیقت پر بیوی کی محبت کو قربان کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اسی طریقے سے انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کی خاطر وہ بدی کے راستے پہ چلتا ہے، وہ نیکی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اولاد کے منہ میں ایک نوالا اضافی ڈالنے کے لیے وہ پوری قوم کے منہ سے نوالا کھینچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر رشوت کھاتا ہے کس لیے کھاتا ہے؟ اگر سود کھاتا ہے کس لیے کھاتا ہے؟ ناجائز مال جمع کرتا ہے کیوں جمع کرتا ہے؟ کہ میرا مال اس میں اضافہ ہو، اور اضافہ کس لیے کرتا ہے؟ کہ میرے بعد میری اولاد کے کام آئے۔ لیکن آپ صحابہ کرام کے ایمان کا جائزہ لیں، ان کے ایمان کا اندازہ کریں۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کا بیٹا پیش ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور عرض کرتا ہے کہ ابا جان بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ پر وار نہیں کیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا تم نے تو خیال کیا کہ میں تمہارا والد ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں ایک لمحہ تاخیر نہ کرتا تمہارا سر اڑانے میں، کیونکہ تم محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں اترے تھے،
تم دین کے مقابلے میں آئے تھے، تم اللہ جل جلالہ کے باغیوں کی صف میں کھڑے ہو کر سامنے آئے تھے۔ اب یہ ایمان کی حقیقت تھی، اتنا طاقتور ایمان جو اولاد کی محبت پر اس قدر غالب آیا کہ اولاد کا نفع نقصان تو دور کی بات ہے، اسے اولاد کی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ اس کی حقیقت ہوتی ہے، یہ اس کی چاشنی اور اس کی لذت ہوتی ہے کہ جب وہ ایمان کی چاشنی کو حاصل کر لیتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لذت حاصل کرتا ہے، جب وہ اللہ جل جلالہ کی محبت کی چاشنی وہ پا لیتا ہے، پھر اس کے سامنے ہر چیز کی محبت، ہر چیز کی لذت وہ ہیچ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا مال ہوتا ہے جو اسے نیک راستے کی طرف نہیں آنے دیتا، ہر طریقے سے وہ کماتا ہے کیونکہ مال اس کے لیے آزمائش ہے۔ اب آپ صحابہ کے ایمان کا جائزہ لیں کہ کس طریقے سے وہ مال کی محبت کو، اس شیطانی حربے کو کس طریقے سے شکست دیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا باغ تھا ان کا، مدینہ منورہ کے لوگوں کا معاشی دار و مدار وہ باغات پہ تھا، کاشتکاری پہ تھا۔ انصار یہ بنیادی طور پر کاشتکار تھے، اور مکہ کے جو مہاجرین تھے، مہاجر صحابہ کرام، یہ بنیادی طور پر تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ اب یہ انصاری صحابی ہیں جن کی قوم کا دار و مدار باغات پر ہے، کھیتوں پر ہے، ان کی معیشت کا انحصار ان کے اپنے باغ پہ تھا۔ یہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب باغ میں ایک پرندہ داخل ہوتا ہے، اور وہ پرندہ جب باغ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پرندے کو مشکلات پیش آتی ہیں باغ کے گھنے ہونے کی وجہ سے۔ ہر طرف گھنے درخت تھے جس کی وجہ سے پرندے کو باہر جانے کا راستہ کچھ دیر تک نہ ملا۔ اب یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ان کی توجہ اس پرندے کی طرف چلی گئی، اور پھر خوش ہونے لگے نماز میں کہ میرا باغ کتنا بڑا ہے۔ لیکن جس وقت نماز ختم کی اور یہ خیال ہوا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تھا، جب میں اللہ جل جلالہ کے دربار میں نیت باندھ کے کھڑا ہوا تھا، تو یہ مال کی محبت غالب کیوں آئی میرے اوپر؟ اس باغ کی مجال کیا جو میرے اور اللہ کے درمیان کنیکشن اور تعلق میں انقطاع کا سبب بنے؟ اسی وقت اپنے اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، دستبردار ہو گئے اپنے باغ سے، اپنے مکمل مال سے، اپنی زندگی اور اپنی معیشت کا انحصار جس باغ پہ تھا۔ ایک معمولی سی لغزش بھی کہہ دیجئے، لغزش بھی نہیں ہے لیکن معمولی سی بات پر انہوں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ ان کا ایمان تھا، اتنا طاقتور ایمان کہ ایمان کی لذت کے مقابلے میں مال کی لذت ان کے ہاں کچھ نہیں تھی۔ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے بعد بھی وہ خوش رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار خاتون تھیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے غلامی میں داخل ہوئی اور جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اللہ اور اس کے رسول کا، اب سارا مال اللہ کے راستے میں نچھاور کرتی رہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اللہ جل جلالہ نے اسی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے سلام بھیجا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی ایک بندی کے لیے سلام بھیجا، کس بات پر؟ کہ انہوں نے اپنا سارا مال اپنے پیغمبر کے قدموں پر نچھاور کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام سے کون نہ واقف ہے؟ یہ بھی ایک مالدار شخصیت تھی، کاروباری شخصیت تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اللہ نے بڑے مال سے نوازا تھا، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے، اسلام ابھی کمزور تھا، بہت سارے مسلمان غلام تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کی غلامی میں تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام وہ مشرکین کے سرداروں کی غلامی میں چکیاں پیستے تھے، ظلم برداشت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مشن کا بیڑا اٹھایا، ان غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا، اپنا مال خرچ کر کے ان مشرکین سرداروں کو بیش قیمت مال پیش کر کے ان غریب مسلمانوں کی جان چھڑاتے تھے۔ ان کی جان چھڑاتے ان کا سارا مال ختم ہو گیا، پورا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اب ان کے لیے حضرت جبرائیل ایک خبر لائے کہ میرے بندے ابوبکر سے پوچھو کہ وہ اس حال میں کیا محسوس کرتا ہے اور اسے میرا سلام پہنچاؤ۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے ایک بندے کے لیے اس کی قربانی کو دیکھتے ہوئے سلام بھیجا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں اس پہ راضی ہوں، میرا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت میں خرچ ہو جائے، مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن میرے ایمان پہ کوئی حرف آئے اس چیز کو وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام سے کون ناواقف ہے؟ لیکن ہم صرف نام لیتے ہیں۔ جس طریقے سے میرے اور آپ کے ایمان کی محض ایک صورت ہے، ایک نمائش ہے، اس طریقے سے جن مقدس شخصیات کے ہم نام لیتے ہیں ان کے بھی محض نام ہی لیتے ہیں، ان کے کردار اور ان کی حقیقت سے میں اور آپ ناواقف ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی کئی بیواؤں کے گھر یہ علی بن حسین امام زین العابدین کی ذاتی خدمت کی بدولت چلتے تھے۔ راتوں کو اناج کی بوریاں یہ کمر پہ لاد کے ان غریب خواتین، ان بیواؤں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ ان کو پتہ تک نہیں تھا کہ ہمیں کون پہنچاتا ہے، ہماری خدمت کون کرتا ہے، ہمیں راشن کون فراہم کرتا ہے، ان بیواؤں کو خبر تک نہیں تھی۔ اور جس وقت حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اب جب ان کو غسل دینے لگے تو چونکہ سید زادے تھے، امت کے شہزادے تھے، نازک بدن تھا، تو جسم مبارک پر کمر والی سائیڈ پہ پشت پر داغ پڑے ہوئے تھے، نشانات پڑے تھے۔ اب لوگ حیران ہوئے کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں، یہ داغ کس چیز کے ہیں۔ تب جا کے معلوم ہوا کہ سال ہا سال تک اناج کی جو بوریاں یہ برگزیدہ شخصیت اپنی کمر پر لاد کر مدینہ کے غریب گھرانوں کی خدمت کیا کرتا تھا، ان بوریوں کے نشانات ہیں۔ کتنا عرصہ بوریاں اٹھائی ہوں گی، کتنا عرصہ لوگوں تک اناج پہنچایا ہوگا بذات خود، حالانکہ وہ ملازمین کے بھی سپرد کر سکتے تھے، وہ دوسروں کے سے بھی کام لے سکتے تھے، لیکن اپنے نانا کی امت سے اس قدر پیار تھا، اس قدر لگاؤ تھا کہ رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کر بذات خود خدمت کیا کرتے تھے۔ چھپتے اس لیے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بیواؤں کے نظر میں میرا نام آ جائے، کوئی میری تعریف کر دے، اور اس تعریف کرنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو مال میں پیش کرتا ہوں اس میں کہیں کوئی رخنہ نہ آ جائے، کہیں میرا ثواب کم نہ ہو جائے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، اب جن گھروں میں یہ خود رات کو راشن سپلائی کرتے تھے وہ بیوائیں چیخ اٹھیں، وہ غریب غربا چیخ اٹھے کہ کہاں گیا وہ مسیحا جو رات کے اندھیروں میں ہمیں راشن پہنچایا کرتا تھا، کہیں کہاں گئی وہ نیک دل شخصیت جن کی برکت سے ہمارے گھر چلا کرتے تھے۔ تب جا کر انہیں اندازہ ہوا کہ جو شخصیت ہمارے گھر آتی تھی، جو ہمیں اناج کی بوریاں لاد لاد کر پہنچاتا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد الرسول اللہ کا براہ راست نواسا تھا۔ یہ ہے حقیقی دین، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اب آج کل مغربی تہذیب کا دور ہے، اگر میں کسی کو ایک بوری راشن دوں گا تو ایک بوری ہوگی اور 10 تصویریں ہوں گی اور اگلے دن 25 اخباروں میں وہ چھپیں گی۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے، یہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے، ایمان کی طاقت یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں، اپنا مال اللہ کے راستے میں نچھاور کروں، اپنی جان اللہ کے راستے میں نچھاور کروں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اور یاد رکھیے اللہ جل جلالہ کو کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ایک انسان ایک پائی رات کے اندھیرے میں بھی پیش کرتا ہے تو وہ اس کی نظر میں ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں، میں اور آپ اپنا احتساب کریں کہ میرے اور آپ کا ایمان وہ کس قدر حقیقی ہے، کس قدر وہ نمائشی ہے اور کس قدر وہ حقیقی ہے، اور آیا یہ ایمان مجھے اور آپ کو جنت لے جانے کے لیے کافی ہے یا نہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حقیقت چاہے وہ جیسی بھی ہو وہ صورت کے مقابلے میں کامیاب ہوتی ہے۔ شیطان ایک حقیقت ہے، اور جب میں اور آپ اس کے مقابلے میں ایمان کی محض صورت لے کر جائیں گے تو ہمارا یہ نمائشی ایمان شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب یہاں پڑھنے والا حیران ہوتا ہے کہ جب میں پہلے سے مومن ہوں، یہاں اللہ جل جلالہ کا روئے سخن کفار کی طرف نہیں ہے، مشرکین کی طرف بھی نہیں ہے، وہ ایمان کے دعوے داروں کی طرف ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی طرف ہے۔ اب بظاہر ہمیں حیران ہونا چاہیے کہ جب ہم پہلے سے مومن ہیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔
یا ایھاالذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب یہ کہ اپنے اس ظاہری ایمان میں، اپنے اس نمائشی ایمان میں حقیقت کا رنگ بھرو۔ حقیقت کا رنگ بھرو گے تب جا کر یہ ایمان اس قابل ہوگا کہ آپ کو جنت تک لے جا سکے۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ جل جلالہ نے یہ نہیں دیکھا، تمہیں آزمایا نہیں کہ تم کس قدر مجاہدہ کرتے ہو، تم کس قدر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، تم کس قدر اپنے نفس پر مشقت کرتے ہو۔ ابھی تک اللہ نے دیکھا ہی نہیں تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم جنت پہنچ جاؤ گے؟ ام حسبت، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو ان یقولوا آمنا، احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہوئے، یہ کافی ہے؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، حالانکہ ابھی تک تو وہ کسی آزمائش میں نہیں پڑے، ابھی تو انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی مشقت نہیں کی۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پھر کیسے یہ فرض کر لیا کہ میں اور آپ جنت چلے جائیں گے؟ یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت یہ مکروہات کے سائے میں ہے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ناگواریاں برداشت کریں گے، مصیبتیں برداشت کریں گے، اس قدر آپ جنت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اب سردیوں کا موسم ہے، اب صبح اٹھ کر بستر سے باہر آنا یہ کون برداشت کرتا ہے؟ لیکن اگر ایمان میں کچھ حقیقت ہوگی تو وہ نہ اس کو بستر سے برآمد کرے گی بلکہ وہ مسجد بھی لے کے جائے گی۔ اپنے ایمان کا احتساب کیجئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت کی تھی، جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کرو، نیا کیا کرو۔ اور پھر آپ نے مثال دی کہ ایمان اس طریقے سے پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ جیسے پرانا کپڑا آپ کو زینت دینے میں ناکام ہے، پرانا کپڑا آپ لے کر کسی اچھی مجلس میں نہیں جا سکتے، اسی طریقے سے ایک مومن کا ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، اور وہ پرانا اور کمزور ایمان اسے شیطان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں دے سکتا، تو پھر وہ جنت کیسے جائے گا؟ اب میرے اور آپ کے ایمان کی یہ صورتحال ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جو ظاہری عبادات ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، صدقہ بھی دے دیں گے، مسجد میں نماز میں بھی شامل ہوں گے، 5 وقتہ نماز ہم پڑھیں گے، لیکن جب معاملات کی باری آئے گی تو ایمان وہاں کمزور پڑ جائے گا۔ رشوت بھی کھائے گا مسلمان۔ ایک مسلمان صف اول کا نمازی ہو کر 5 وقتہ نمازوں میں شریک ہونے کے باوجود وہ اپنی بہن کا مال غصب کرے گا، اسے حصہ نہیں دے گا۔ کتنے باریش لوگ آپ کو ملیں گے، کتنے ظاہری طور پر متبع سنت لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی بہنوں کی وراثت غصب کر کے بیٹھے ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو پوری اللہ جل جلالہ کے تفصیلی احکامات ہیں، ان کو وہ پس پش ڈالیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہن کا مال غصب کرنے کے باوجود، اس کا حق ہڑپ کرنے کے باوجود ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہوگا، رشوت بھی کھاتا ہوگا، مسلمان نماز پڑھتا ہوگا، سود بھی کھاتا ہوگا، اللہ جل جلالہ کو جنگ کی دعوت وہ بار بار دیتا ہوگا، ایک مسلمان نماز بھی پڑھتا ہوگا، لیکن اسے اپنے گھر کے ماحول کی خبر نہیں ہوگی، اسے فرصت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے گھر میں شریعت کا نفاذ، اپنے گھر میں دینی احکامات کا نفاذ، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو نمازی بنانا بطور باپ کے، یہ ایک باپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں والدین یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے نماز پڑھ لی تو کافی ہو گئی، حالانکہ اس حدیث کو ہم کیوں بھولتے ہیں؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص اپنی رعایا کے بارے میں اللہ جل جلالہ کو جواب دہ ہے۔ ایک باپ کی رعایا اس کی اولاد ہے، گھر کے سربراہ کی رعایا اس کے گھر والے ہیں، اور اس کے ذمے یہ شرعی فرض ہے کہ وہ ان کو نمازی بنائے، ان کے بارے میں فکر کرے، ہر ممکن طریقے سے، ہر جائز طریقے سے اپنی اولاد کو نماز کی طرف راغب کرے۔ لیکن یہاں گھر کا سربراہ نماز پڑھ کر خود اپنے آپ کو بے فکر کر لیتا ہے، اولاد نماز نہ پڑھے تو نہ پڑھے، گھر میں پردے کا نظام نہیں تو نہ صحیح، گھر میں سارا دن مغربی تہذیب چلتی ہے تو اس کی بلا سے،
چلتی رہے، گھر میں ناچ گانوں کی محافل ہوتی ہیں تو چلتی رہیں، یاد رکھیے آپ کی نماز آپ کو جنت لے جانے کے لیے کافی نہیں جب تک آپ اپنے گھر کی فکر نہ کریں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جب تک آپ اس حکم پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، محض آپ کی ذاتی عبادات، آپ کی انفرادی عبادات آپ کو اللہ جل جلالہ کے قہر سے نہیں بچا سکتے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ ایک مسلمان جب بوڑھا ہوتا ہے پھر وہ مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا سوائے نماز پڑھنے کے۔ اب اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ خود نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی فکر کرے، اپنی بچیوں کی فکر کرے، اپنے بیٹوں کی فکر کرے، کم از کم اپنے گھر کے چند مرلوں میں تو اسلام نافذ کرے۔ کم از کم یہ تو غور کرے کہ جب اذان ہوتی ہے تو میرے گھر میں ٹی وی بند ہوتا ہے یا نہیں، جب اذان ہوتی ہے تو میرے مسجد جائیں۔ اولاد کی مذہبی تربیت کے بارے میں آپ اپنے بچوں کو صبح اسکول بھیجیں گے، شام کو اکیڈمی بھیجیں گے، اسکول سے جا کر رپورٹ لیں گے، اکیڈمی سے جا کر رپورٹ لیں گے، کبھی آپ نے سلیبس اٹھا کے دیکھا؟ اس میں کہیں خدا کا نام بھی ہے، اس میں کہیں بنیادی مسائل بھی ہیں، چند صفحات کی اسلامیات جو اسکولوں اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہے وہ ایک مسلمان کی ضروریات سے بہت کم ہے۔ ایک نوجوان مسلمان اگر صرف اسکول کالج پہ انحصار کرے گا اسے ایمانیات تک نہیں معلوم ہوتی۔ تو کبھی کسی والد نے یہ فکر کی کہ میرے بچے کی مذہبی تربیت کس لیول پر ہے؟ وہ یہ تو دیکھتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا آئی، اس کی پرسنٹیج کیا ہے، لیکن کیا کبھی فکر نہیں پڑا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتنی معلومات ہیں، اسے قرآن کریم پڑھنا آتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں عجیب رجحان ہے کہ اسکول کی تعلیم کے لیے بڑے بڑے اداروں میں بھیجیں گے، بڑی بڑی فیسیں بھریں گے، لیکن جب مذہبی تعلیم کی باری آئے گی تو کسی بھی قرآن پڑھنے والے کو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی داڑھی والا ہو اور اس کا کھلا لباس ہو، اسے چند پیسے دے کر 10-15 منٹ کے لیے اپنے گھر بلا لیں گے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک فرض بطور باپ کا ہی ادا ہو گیا۔ یہ ادا نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ جس طریقے سے آپ اولاد کی اسکول کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہیں، اسی طریقے سے آپ کو ان کی مذہبی تعلیم کے بارے میں بھی فکر مند ہونا پڑے گا۔ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھانے والا وہ کس قدر لائق ہے، وہ کس قدر کوالیفائیڈ ہے، اور آپ کبھی اس سے پوچھنے کی بھی زحمت کیا کریں کہ کتنا پڑھ لیا اس نے۔ یہ تمام چیزیں جب تک میں اور آپ اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ جو ایک ایمان کا بھرم ہے، ایک ایمان کی ظاہری شکل و صورت ہے، یہ ظاہری شکل و صورت والا ایمان یہ جنت لے جانے کے لیے کافی نہیں۔ اللہ جل جلالہ کے اس فرمان کو یاد رکھیں، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں ان کو چھوڑ دوں گا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پہ ان یقولوا آمنا کہ ہم مومن ہیں؟ صرف مومن کہنے پر چھٹکارا نہیں، جب تک میں اور آپ اپنے دن رات میں، اپنے شب و روز 24 گھنٹے کی زندگی میں جب تک دین کے احکامات کو نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته